تو یہ جو پھیل رہا ہے اس کا مطلب یہ وائرل انفیکشن ہے. تو اگر تو ایک ہی بندے کو لگا ہے تو اسی تک محدود ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا ٹاول وغیرہ یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ نے ہاتھ تک نہیں لگانا اور آپ نے مصافحہ نہیں کرنا باقاعدہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، اگر کسی کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں نا 4-5 دن، تو 4-5 دن وہ موبائل سے دور رہ لینا تو اس سے اس کی آنکھیں بہتر ہو جاتی ہیں. اس کی جو بنیادی علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی آپ رہنمائی کر دیجیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، ادروائز اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میری اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے، اس میں بھی میں نے جتنے بھی وہ میں نے جو علاج بتایا تھا، بہت سارے الحمدللہ کمنٹ آئے، بہت سارے لوگوں نے دعائیں دیں کہ جس نے بھی یہ علاج کے اوپر عمل کیا ہے فوراً افاقہ ہوا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے آنکھوں کے انفیکشن کے ساتھ. آشوب چشم کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے، بعض باقاعدہ اطباء حضرات بھی اور اسی طرح ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ وبائی مرض ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے بہت سے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے ادارے میں باقاعدہ اس کے مریض پائے جاتے ہیں یا پائے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ پاکستان کے اندر بعض اداروں کی طرف سے چھٹیاں بھی کی گئی، مدارس میں بھی چھٹیاں کی گئی، بچوں کو بھی سرکاری چھٹیاں کی گئیں. اور اس کا جو علاج ہے اس بارے میں بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا لوگوں کی طرف سے کہ کیا یہ ہم جو ڈراپس استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ٹھیک ہوتی ہے، یا پھر یہ بیماری جو ہے وہ آنکھوں میں شہد ڈالنے سے ٹھیک ہوتی ہے، یا ایسے کون سے وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مرض ہے واقعتاً یہ وبائی مرض ہے، اور یہ کس وقت آتی ہے، کیا یہ ہر سال آتی ہے یا پھر یہ اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے، ہمیں اس میں کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور خود کو اس سے محفوظ رکھنا ہے. حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پہلا جو ہمارا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے کیا یہ وبائی مرض ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو چاہے بس آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے دوبارہ موقع دیا. بالکل جو یہ مرض ہے آشوب چشم، یہ آج کل بہت زیادہ وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے اور تقریباً پورے پاکستان میں ہے. بالکل. اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات پایا جاتا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے، اس میں یہ پایا جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات 2-4 سال 10 سال بعد یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھی آتا ہے. تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اور اس میں ہمیں بچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا اگر ایک کو ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گلاسز لگا کے رکھے تو تاکہ دوسروں تک انفیکشن نہ پہنچے. تو یہ ٹچ کرنے سے بھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی یہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں گھر میں ایک فرد کو ہوتا ہے، پھر دوسرا تیسرا چوتھا، پھر سارے اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ہمارے جو سلفی حضرات ہیں، بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ایمان یقین نہیں رکھنا چاہیے. اب جو سب سے پہلا مریض تھا اس کو کہاں سے لگا، تو یہ مطلب جو چھوٹی بیماری ہے یا وبائی بیماری ہے، یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہو سکتی، اور بد پرہیزی کرتے ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی یہ مناسب سمجھا آپ سے پوچھنا. ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ کا ایک اسلامی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کیسز بھی اس طرح کے آتے رہتے ہیں، تو دونوں طرح سے ہماری رہنمائی ہو سکے. یہ بالکل آپ نے جو بتایا ایسا تاثر ہے. میرے پاس بعض پیشنٹ ایسے آئے ہیں اسلام میں جنہوں نے یہ بات کی ہے، تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ جب ایک بیماری لگ جاتی ہے اس کے بعد احتیاط، یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ احتیاط بھی ضروری ہے. تو احتیاط کے ساتھ اب دیکھیں نا، ایک مرض لگ گیا، لگنے کے بعد وہ مسلسل پھیل رہا ہے، تو
تو ہمیں روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنے چاہیے. تو یہ جو پھیل رہا ہے اس کا مطلب یہ وائرل انفیکشن ہے. تو اگر تو ایک ہی بندے کو لگا ہے تو اسی تک محدود ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ گھر میں ایک بندے کو لگا ہے تو پھر آگے بڑھتا جا رہا ہے. کچھ امراض ایسے ہیں جو وبائی نہیں ہوتے, وائرل نہیں ہوتے, کچھ امراض ایسے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں, یہ انہی میں سے ایک مرض ہے. صحیح صحیح. حکیم صاحب, یہ جو آشوب چشم آنکھوں کا جو انفیکشن ہے, یہ اس کے اسباب کیا ہیں, کس طرح انسان ان سے متاثر ہوتا ہے؟ اس کے اسباب سمپل سے ہیں. ایک تو یہ وائرل انفیکشن ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ آگے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ نہیں, یہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے. جب موسم ایسے چینج ہو رہا ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ شدت اختیار کر جاتا ہے. جب یہ شدت اختیار کرتا ہے تو اس وقت پھر ہوتا ہے کیا کہ اگر گھر میں ایک آدمی کو مرض لگ گیا ہے آشوب چشم, تو اسے چاہیے وہ گلاسز کا استعمال کرے تاکہ یہ آگے نہ پھیلے. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ وہ جو ٹاول استعمال کر رہا ہے وہ دوسرا استعمال نہ کرے. اسی طرح تھوڑا سا اسے چاہیے کہ تھوڑا سا کیئر فل رہے اور باقیوں سے بچے, نہیں تو یہ آگے بڑھتا جاتا ہے فوراً. اس کی مثال دیکھ لیں, پہلے ایک علاقے میں شروع ہوا, بڑھتا بڑھتا پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. اور گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو پہلے ہوتا ہے, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا. اگر یہ وائرل نہ ہو تو پھر ایک آدمی کو ہو گیا تو دوسرے گھر والے تو اس سے محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ آگے وائرل ہو رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. یعنی اداروں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک فرد کو اگر ہوا ہے کہیں سے, وہ باہر سے آیا تو پھر اسی طرح دوسرے کو ہو گیا, پھر اسکولوں میں بھی, مدارس میں بھی بچوں کو چھٹیاں کرنی پڑ گئی. صحیح. آشوب چشم جو انفیکشن ہے, اس کے اندر جو بنیادی علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بعض دفعہ انسان آج کل زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے, اسکرین استعمال کرتا ہے, تو پھر بھی اس کی آنکھیں درد کرتی ہیں. لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اور ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈرا ہوتا ہے, وہ آنکھوں کو دھوئی جا رہا ہے اپنی, اور مطلب اپنے ہاتھوں کو دھوئی جا رہا ہے, تو حساس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو بنیادی علامات ہیں وہ کیا ہیں, اس کی آپ رہنمائی کر دیجیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علامات اس کی جو ہیں, سب سے پہلے تو آنکھوں کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے. جلن کے ساتھ ساتھ درد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے, ریڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آنکھوں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے, سوج جاتی ہیں. صحیح. اور پھر صبح کے ٹائم جب بندہ اٹھتا ہے تو آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری اس کی علامات ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی شدت بڑھ جائے تو اس کے ساتھ بخار, فیور وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. تو جب یہ علامات آپ کے اندر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آشوب چشم کی بیماری لگ چکی ہے. تو پھر آپ کو احتیاط چاہیے, پھر آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا دورانیہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ اس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 2 سے 7 دن تک اس کا دورانیہ ہے. اور جب یہ پہلے دن آتی ہے تو اس دن زیادہ تکلیف ہوتی ہے, چبن ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے. چبن جلن اتنی ہوتی ہے کہ دیکھیں اداروں نے بھی چھٹیاں دے دیں. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ بچوں میں یہ بیماری پھیل رہی تھی, بچوں سے پڑھا نہیں جا رہا تھا, اور اگر کلاس میں ایک بچے کو ہوتا تھا تو سب کو ہوتا جا رہا تھا, تو انہوں نے اداروں نے چھٹیاں دے دی. تو یہ بیسکلی اس کی جو علامت سب سے بڑی ہے, درد, چبن, سوزش, سرخی, یہ سب سے بڑی. اور صبح کے ٹائم آنکھ کھلتی نہیں ہے, بعض اوقات ہاتھ کے ساتھ آنکھ کھولنی پڑتی ہے. یہ اس کی علامات ہیں. اچھا, اس میں جو پانی ہے, آنکھوں سے پانی بہتا ہے, وہ بھی اس کے اندر علامت شامل ہوگی؟ یہ جو پانی بہنا ہے یہ بیسکلی سٹارٹنگ سے ہی, پہلے دن سے ہی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے. صحیح. حکیم صاحب, آشوب چشم آنکھوں کا جو مرض تھا, اس کے اندر جو لوگوں نے علاج بتائے ہیں وہ مختلف طریقے سے انہوں نے بتائے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہومیوپیتھک کا علاج کرنا چاہیے, کوئی گھر میں ٹوٹکے استعمال کر رہا ہے, کوئی میڈیکل کی طرف سے کون سے ڈراپس باقاعدہ بتا رہا ہے کہ یہ استعمال کرنے چاہیے اور ہم کر رہے ہیں, ہمیں جلدی فاقہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا تھا اور آپ مبتلا رہے ہیں اس میں, تو آپ نے کون سی ادویات استعمال کی ہیں خود بھی, اور جو مریض ہیں آپ کے پاس وہ بھی آتے رہتے ہیں, تو آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی, اس کا علاج بڑا آسان سا ہے, مشکل نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو اس کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کرنی ہے. بڑا سمپل سا سادہ سا علاج ہے. بچوں کے لیے آپ برف کی ٹکور کریں, ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں اور برف کی ٹکور کریں, اور اس کے علاوہ عرق گلاب وہ آنکھوں میں ڈالیں. اگر بڑے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو جائے تو ان کے لیے یہی عمل وہ کریں گے, برف کی ٹکور کریں گے,
اور اس کے بعد عرق گلاب ڈالیں گے اچھا والا، اس کے بعد شہد کا استعمال کریں گے۔ صحیح۔ بچے شہد استعمال نہ کریں، تھوڑا سا چبھن ہوتی ہے، بڑے جو ہیں وہ عرق گلاب کے بعد شہد کا استعمال کریں، دن میں 1 سے 2 دفعہ، ایک قطرہ دونوں آنکھوں میں۔ اور یہی علاج الحمدللہ مجھے ہوا تھا، اور میں نے یہی علاج کیا ہے، اور تقریباً سارے بچوں کو ہوا۔ اور میرے پاس جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میری اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے، اس میں بھی میں نے جتنے بھی وہ میں نے جو علاج بتایا تھا، بہت سارے الحمدللہ کمنٹ آئے، بہت سارے لوگوں نے دعائیں دیں کہ جس نے بھی یہ علاج کے اوپر عمل کیا ہے فوراً افاقہ ہوا ہے۔ اور جلن، درد، تکلیف، سوجن، یہ تو پہلی جو اب وہ برف کی ٹکور کریں گے، عرق گلاب ڈالیں گے اور شہد ڈالیں گے، فوری سکون ہو جائے گا۔ اور برائے مہربانی کسی قسم کا کوئی ڈراپر، چاہے وہ ہربل ہو، دیسی ہو یا ایلوپیتھک ہو، کوئی دوائی آنکھوں کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے دوائی استعمال کی ہے جن ساتھیوں نے، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کو شدید نقصان ہوا ہے، انفیکشن ہوا ہے مزید۔ ہاں جی، مزید بڑھ گیا ہے، ان کی بینائی جو ہے کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ وائرل انفیکشن ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں، آپ شہد بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو سادہ سمپل صرف برف کی ٹکور کریں، آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالیں، اس کے بعد صرف عرق گلاب استعمال کر لیں، کوئی آپ نے دوائی استعمال نہیں کرنی۔ معذرت خواہ ہوں اس حوالے سے کہ اکثر ہم باقاعدہ دیکھ رہے ہیں لوگ پوسٹوں کے اوپر بھی، اور جو ہمارے جاننے والے احباب ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں میتھاکلور جو ڈراپ ہے وہ استعمال کرنے سے جلدی فاقہ ہو گیا ہے تو اس کو استعمال کریں۔ پھر اسی طرح 1-2 اور بتا رہے ہیں، تو جو ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ بھی لکھ کے دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ استعمال ہی نہیں کرنے ڈراپس۔ میں آپ کو جو ذاتی تجربہ ہے، اور کافی پیشنٹ کے اوپر میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہے اور خود کے اوپر بھی اپلائی کیا ہے، تو میں ذاتی طور پہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آئز، ہماری آنکھیں سب سے قیمتی ہیں، یعنی قدرتی جو وسائل ہیں ان کو سب سے پہلے آپ اختیار کریں، اور شہد میں شفا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے ہیں ان میں بہترین علاج شہد کے ساتھ ہے، تو شہد کو شفا کہا گیا، لیکن شرط یہ کہ شہد اچھا ہو اور بیری کا شہد اور خالص ہو۔ صحیح۔ اگر آپ وہ غلط شہد ڈالیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو شہد خالص نہ ملے تو پھر آپ برائے مہربانی شہد بھی نہ ڈالیں، بس عرق صرف گلاب اور صرف برف کی ٹکور اور عرق گلاب، اور یہ لمبا پیریڈ نہیں ہے، 2 سے 3 دن یا 5 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ ڈراپر لے کے آتی ہیں، اس نے اس سے زیادہ ٹائم لے لینا ہے اگر کوئی آپ ڈراپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ پہلے دن مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کی ہدایات کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھیں یا یوٹیوب چینل پہ ویڈیو کسی بھی طبیب کی یا ڈاکٹر کی دیکھیں تو آپ ان سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد مشورہ لے کے تو پھر اسے استعمال کریں، یعنی اپنی حقیقت بیان کرنے کے بعد، کیونکہ بعض اوقات وہ کنڈیشن کو جانتے ہوتے ہیں، تو کنڈیشن کے حوالے سے وہ اچھی طرح ان کو بریف کیا جائے، پھر اس کے حساب سے وہ میڈیسن استعمال کی جائے۔ یعنی اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ بیماری ہو ہی نہ آشوب چشم، یعنی اس کو کوئی اور انفیکشن ہو، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اس حساب سے اس کو ریفر کر رہا ہو، کیونکہ لازمی نہیں ہوتا، کسی کو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے آنکھوں کے خراب ہونے کی، تو وہ یہی علاج کرتا رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد استعمال کریں، چیک اپ کروانے کے بعد، بالکل چیک اپ ضروری ہے۔ صحیح۔ حکیم صاحب، ایسے بھی افراد دیکھے ہیں جو کہ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور روکتے ہیں کہ جس بندے کو یہ مرض ہو آپ نے اس کے ساتھ سلام نہیں لینا، مطلب ہاتھ نہیں ملانا، اور کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھوں کو اس نے ہاتھ لگایا ہے تو کیونکہ یہ چھوتی بیماری ہے، وبائی مرض ہے، تو اس طرح منتقل ہو جاتی ہے آگے، تو ان کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، تو اس طرح کی جو ان کی چیزیں، جو جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا ٹاول وغیرہ یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ نے ہاتھ تک نہیں لگانا اور آپ نے مصافحہ نہیں کرنا باقاعدہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے نا وائرل انفیکشن ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ میرے خود ہوا ہے اور جن لوگوں کو بھی ہوا ہے آپ انالیسس کر لیں، پوچھ لیں، یہ بیماری ہونے کے بعد ان کی نظر اچھی ہوئی ہے، صحیح، ان کی طبیعت آنکھوں میں بہتری آئی ہے، تو اس سے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی آنکھوں کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ صحیح، یہ جو فاسد مادے ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ ویسے آپ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا عرق گلاب ڈالا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا آپ نے شہد کبھی ڈالا ہی نہیں ہوگا، یا برف کی ٹکور ویسے کبھی کی نہیں ہوگی، تو اس سے ہم نے 4-5 دن اس کی کیئر کی ہے، تو اس سے اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ تو
تو اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا، سلام لینے سے اب ایسے معاملات ہیں، گھر میں رہنا ہے تو سلام دعا لیں آپ، وہ تھوڑا سا چیزوں کے احتیاط ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ چلے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا افاقہ ہو جائے، تو باقی تو جو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جیسے آپ کا ایمان ہے کہ جو تکلیف آپ کو آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سی تکلیف دے کے بڑی بیماری سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ اگر یہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس سے آنکھیں زیادہ بہتر ہو رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، اگر کسی کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں نا 4-5 دن، تو 4-5 دن وہ موبائل سے دور رہ لینا، اس سے اس کی آنکھیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا، ڈرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی مرض نہیں ہے جیسے کرونا آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے اتنی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ سلام دعا لیں، آپ گھروں میں جائیں آئیں، کھانا کھائیں اکٹھے بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی احتیاط یہ کہا تھا کہ ایک بندہ اگر اس کی آنکھیں سرخ ہیں تو اس کی طرف زیادہ دیر دیکھیں گے نا آپ، دیکھا جاتا بھی نہیں ہے تو وہ گلاسز پہن لے، وہ اس سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے۔ ادروائز اس سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، واقعی آپ کی بات صحیح ہے، آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور عوام کی خدمت آپ سے لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے اس حوالے سے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغوں کے اوپر اس کو سوار کر لیں اور ملنا جلنا اور اپنے معاملات سارے متاثر کر کے بیٹھ جائیں۔ احتیاط اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہر لحاظ سے ہمیں کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ جس نے ہمیں یہ بیماری لگائی ہے اسی نے ہمیں شفا دینی ہے، اور شفا کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مبارک فرامین جاری کیے ہیں کہ آپ کو ماہر طبیب سے علاج کروانا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ اپنے جو بھی ماہر طبیب ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے حکیم ہیں، ان کے ساتھ آپ مشاورت کر کے ان کو اپنا چیک اپ کروانے کے بعد آپ جو وہ دوائی آپ کو بتائیں اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دور کر دے گا، اور جو لوگ مبتلا بھی ہیں انشاءاللہ ان کے درجات میں، ان کے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے صبر پر۔ آپ کا اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔